مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، پرے رہے جو غم کا اندھیرا ہوا ہے، پرے رہے جو غم کا اندھیرا ہوا ہے، مزہ خوب رمضان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے سلسلہ محنت کشوں کا رمضان کے لیے، اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ محنت کش کس طرح سے جو ہے وہ روزہ رکھ کر اور اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں، اور روزہ اور افطار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، پرے رہے جو غم کا اندھیرا ہوا ہے، پرے رہے جو غم کا اندھیرا ہوا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ محنت کشوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محنت کشوں کا رمضان سلسلہ جاری ہے، اور ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کی سبزی منڈی میں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ خدا رحمان عز و جل کے کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کی عظمتوں، رفعتوں، اس کی برکتوں، اس کے فیضان کے تو کیا کہنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کا تو ہر لمحہ، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، برکت بھری ہے، بلکہ اس میں تو اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی سبزی منڈی میں، جہاں پر محنت کش مزدور افراد جو کہ روزہ رکھنے کے بعد یہاں پر آئے اور دن بھر کے لیے محنت اور مشقت کا کام کیا، ان کا روزہ کیسا گزرتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ کیونکہ مشہور ہے کہ مزدور جو ہے وہ کبھی نیند کی گولی کھا کر نہیں سوتا، تو جو مزدور نیند کی گولی کھا کر نہیں سوتا اس کا روزہ کیسا گزرتا ہے، وہ سحری کیسے کرتا ہے، وہ افطاری کیسے کرتا ہے، رات کو تراویح کیسے پڑھتا ہے، پھر رات کیسے گزارتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیسے وہ اپنی محنت پر آتا ہے۔ کیونکہ محنت کش افراد، مزدور افراد جو ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے آج کمانا ہے، آج ہی افطاری تیار کرنی ہے، انہوں نے آج کمانا ہے، آج ہی سحری تیار کرنی ہے، اور اس کے لیے ان کا کیا انداز ہوتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سلسلہ محنت کشوں کا رمضان، آئیے ہم محنت کشوں کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ کیا نام کیا آپ کا؟ میرا نام ناظمین بھائی ہے۔ ناظمین بھائی، آپ کا روزہ ہے آج؟ آج روزہ ہے، آج روزہ پکڑا ہوا ہے انشاءاللہ۔ روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی 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 ماشاءاللہ، سارا دن روزہ بھی ہے اور ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں آپ؟ یہ مشقت ہے نا، یہ کرے گا انشاءاللہ، دل سے کرے گا، لوگوں کو خدمت بھی کرے گا اور اپنا بھی کرے گا، اللہ اس کو جو ہے نا اجر پہ دے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آلو جو ہے وہ ایک ایسی سبزی ہے کہ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے۔ اس کی چپس کھائی جاتی ہیں، یہ سالن بھی اس کا بنایا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ کھپت جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان میں ہے۔ ہمارے یہ پٹھان اسلام بھائی ہیں،
یہ روزہ رکھ کر آلو کی جو ہے وہ سپلائی بھی کر رہے ہیں، محنت اور مشقت کا کام بھی کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے اسلامی بھائی جن کے لیے کام کرنا آسان ہو ان کو ہماری یہ ترغیب ہے بلکہ دعوت ہے کہ روزہ رکھے، ضرور رکھے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ذہن یہ بنتا ہے کہ گرمی کیسے برداشت کریں گے، بھوک کیسے برداشت کریں گے، تو اپنا ذہن بنائیے، مدنی ذہن بنائیے کہ ہمیں انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے تاکہ قیامت کی گرمی سے ہم بچ سکیں. اور آج کی گرمی برداشت جو ہم کریں گے یہ ہمیں قیامت کی گرمی سے انشاءاللہ بچائے گی انشاءاللہ. آلو کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں ورم ہو تو اس کو کاٹ کر کٹا ہوا حصہ آنکھوں پہ ہلکا ہلکا ملا جائے تو اس سے جو ہے وہ آنکھوں میں سکون ملتا ہے، جلن وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر بھاپ وغیرہ سے جل گئے ہوں تو آلو کا جو چھلکے ہیں اس کو کاٹ کر لگا لیا جائے تو اس سے آبلے نہیں پڑیں گے، جسم جو ہے وہ جلنے کے بعد جو ہے وہ پھولے گا نہیں. مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے حضور آپ کا؟ میرا نام عبد الوحید ہے. عبد الوحید بھائی، آپ کے پاس کتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 25-30 مزدور کام کرتے ہیں اور آلو پیاز اور ٹماٹر اور سبزی وغیرہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ٹائمنگ کیا ہے آپ کے رمضان میں بالخصوص کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ ہماری رمضان میں بھی ٹائمنگ عام دنوں سے مختلف نہیں ہوتی. جیسا رمضان سے پہلے بھی اوقات چلتے ہیں ہمارے کاروبار کے، اسی طرح مزدور جو رمضان سے پہلے کام کرتے ہیں رمضان میں بھی اسی طرح ہی کام ہوتا ہے. تو مزدور روزہ رکھتے ہیں پھر محنت؟ الحمدللہ رمضان میں تقریباً مزدور روزہ رکھتے ہیں، زیادہ تعداد روزہ داروں کی ہوتی ہے اور جو ہے وہ محنت بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، کیونکہ محنت مزدوری نہیں کریں گے تو کس طرح اپنے روزگار کو چلائیں گے. رمضان میں چونکہ دیکھیں رات کو آپ بتا رہے شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو پھر سحری بھی اسی میں آ جاتی، تو سحری کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ سحری کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ یہاں پر وہ سمجھیں کہ لوگ اپنے اپنے انداز میں، کوئی 3 بجے جو ہے کام چھوڑ دیتا ہے گھنٹے کے لیے، کوئی جو وقفہ کر لیتے ہیں اپنے طور پر وقفہ کر لیتے ہیں. کاروبار بند نہیں ہوتا، اپنے طور پر وقفہ کر لیتے ہیں سحری کے لیے، نماز کے لیے، اور پھر جیسے اس سے فارغ ہوتے ہیں نماز سے پھر دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں. اوور آل منڈی میں اسی طرح سے ہی کام ہے رات سے؟ جی ہاں، تقریباً رات 12 بجے سے لے کر دن کے 11-12 بجے تک یہ کام چلتا ہے. پیاز کی بوریاں ہیں، کتنے کلو کی پیاز؟ یہ تقریباً 100 کلو کی، 100-110-20 کلو کی، یہ کافی وزن والی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی اٹھاتا ہے اور اسے جہاں پہنچانی ہوتی ہیں تو وہاں بھی رکھتا ہے جا کر. دکان پر اگر چھوڑنا ہو، اگر گراہک کو اگر وہ سوزکی میں ڈالے، کسی چیز میں لے کر جائے، وہ مزدور لگے رہتے ہیں اپنے کام میں. تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ مدنی چینل یہ ہمارا سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان، اس میں ہم دکھا رہے ہیں جو مزدور افراد ہیں، محنت کش ہیں، جو کہ روزہ رکھ کے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور گرمی بھی ہے چونکہ ابھی رمضان گرمی میں ہے. کیا ان کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑا رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں جتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اطمینان سے روزہ رکھتے ہیں، کھولتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پر بیٹھتے ہیں، اور کام بھی جو ہے وہ اتنا وزن والا کوئی بھی نہیں کرتے، تو انہیں سب کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. یہ جو لوگ 100 کلو وزن اٹھاتے ہیں، 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اپنی اتنی محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ بھئی وہ لوگ، ہر بندے کو چاہیے روزہ رکھنا، ہر مسلمان کو چاہیے روزہ رکھنا. اور یہ جب مزدور اتنی محنت اور مزدوری کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان لوگوں کو روزہ رکھنے میں کیا قباحت ہے، ان لوگوں کو روزہ رکھنے میں کیا پریشانی ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے آرام سے دن گزارتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے سبق کی بات ہے اور سمجھنا چاہیے کہ روزے کو کسی حال میں بھی جو ہے وہ قضا نہ کریں، اپنے روزے کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں. تو آپ کے یہاں نماز پڑھنے کا رمضان میں پورا اہتمام ہے؟ رمضان کا ہے، یہ مسجدیں ہیں، منڈی میں 2-3 مسجدیں ہیں، وہاں پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں لوگ. محنت کش لوگ بہت محنت کرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ خوش ہیں اور مطمئن ہیں اپنی زندگی سے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آڑھت کے ایک آنر ہیں، مالک، انہوں نے اپنے تاثرات اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے
یقیناً ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہم جس وقت یہاں پر منڈی میں آئے ہیں تو گرمی ہی ہے، تو کئی مسلمان رات میں عبادت کر کے تراویح اور دیگر عبادات کر کے سحری کر کے آرام کر رہے ہوں گے، لیکن جب ہم منڈی میں آئے تو یہاں پر محنت کش افراد جو ہیں وہ ابھی تک محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم مزدوروں سے بھی مل رہے ہیں، دیگر افراد سے بھی مل رہے ہیں، جو مینجمنٹ ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا ہے کہ محنت کش افراد الحمدللہ محنت کے باوجود اپنا روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور جو چھوڑتے ہیں روزہ خور جسے ہم کہتے ہیں، ویسے تو ہمارے یہاں روزہ خور جو ہے اس کی بڑی مذمت ہی ہے، ایسے روزہ خوروں کے لیے بڑی وعیدیں بھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کو 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، چاہے محنت ہو، چاہے مشقت ہو، چاہے آپ کے پسینے بہ رہے ہوں، آپ کو بوریاں اٹھانی پڑ رہی ہوں، چاہے آپ کا کام آرام دہ ہو، کچھ بھی ہو، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسلمان ہمیں سن رہا ہے مدنی چینل پر اور یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہا ہے محنت کشوں کا رمضان، تو اس کو ہماری درخواست ہے، ہماری اس کو دعوت ہے، برائے کرم آخرت کی گرمی کا حساب رکھتے ہوئے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، آج کی گرمی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آج کا ایک دن ایسے ہی گزر جائے گا۔ آئیے روزہ رکھیے اور روزہ رکھو تحریک میں شامل ہو کر رمضان کے روزے رکھ کر اپنے اللہ عز و جل کو راضی کیجیے۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ عثمان الدین۔ عثمان الدین بھائی، آپ کا روزہ ہے؟ الحمدللہ ہمارا روزہ مسلمان ہے۔ ماشاء اللہ، ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ سے جو بندہ ڈرتے ہیں وہ رکھتے ہیں نا، جو نہیں ڈرتے تو ویسے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ کیا کتنی بوریاں آپ دل میں آپ لوگ یہ 110 کلو بوری ہے نا، تو کتنی بوریاں کم از کم 200 150 100 بوری لوڈ کرتے ہیں نا ایک دن میں؟ ایک دن میں۔ اور روزے میں؟ روزے میں بھی وہی ایسا ہوتا ہے نا۔ تو روزہ لگتا نہیں، گرمی نہیں لگتی کس قدر؟ نہیں، جو مسلمان ہے اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا نا۔ سحری کی آج کی کیا کھایا سحری میں؟ سیرے میں بس لسی کا ہے اور روٹی کا ہے بس۔ اور افطار میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ افطار میں بس فروٹ موٹ کھاتے ہیں نا، بس روٹی موٹی زیادہ نہیں کھاتے۔ منڈی میں رہنے والے ہیں اور فروٹ کھاتے ہیں، اور صبح سحری جو کی ہے وہ لسی سے اور روٹی سے کی ہے، اور صحت اور دیکھیں ان کی طاقت کے روزانہ ایک دن میں 100 سے زیادہ بوریاں جو ہیں یہ لوگ لوڈ کرتے ہیں۔ اٹھائیے بتائیے کتنی بوری ہے؟ یہ 110 کلو بوری ہے نا۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور محنت کش اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا روزہ کیسا گزرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عمران خان ہے۔ عمران بھائی کہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں یہاں؟ میں باجوڑ سے آیا ہوں۔ باجوڑ سے آئے ہیں، اور یہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ میں ادھر مزدوری کر رہا ہوں، بڑی بڑی بوری اٹھاتا ہوں، محنت کر رہا ہوں۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ روزہ رکھے گا، کیونکہ ہم لوگ بڑی بڑی بوری رمضان کے مہینے میں ہم لوگ بڑی بڑی بوری اٹھاتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اور روزہ رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ چاہے گرمی ہو، چاہے وہ گرمی ہو، چاہے بھوک ہو، پیاس ہو، کچھ بھی ہو، روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی ہو، روزہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو ایک نیکی کی دعوت بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا جواب یوں دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ اس کو دہرا لیں، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے نیکیاں ملتی ہیں، اور جب بھی سلام کریں تو پورا سلام کریں، اور جب بھی جواب دیں تو پورا جواب دیں۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو ہے وہ بند گوبھی کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو بند گوبھی جو ہے وہ کھانے کے بڑے فائدے ہیں، بہت مفید ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہ یہ سلاد میں بھی کھائی جاتی ہے۔ خون کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے بند گوبھی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بند گوبھی جو ہے وہ کافی فائدہ مند ہے، سلاد وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ممتاز حسین ہے۔
मुमताज भाई, ये आप कहाँ बंद गोभी को इधर से उधर कर रहे हैं, पत्ते अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? ये कट्टे से निकाल रहा हूँ, अच्छी अलग कर रहा हूँ और हल्की अलग कर रहा हूँ। तो अच्छी किसको देते हैं और दूसरी किसको देते हैं? अच्छी जो अच्छे पैसे देते हैं उनको देते हैं, जो हल्की हल्के पैसे देते हैं उनको किसको देते हैं। देते हैं? तो यहाँ क्या रिटेल का करेंगे अभी या होलसेल है नहीं, इसका? होलसेल का ही। होलसेल का करें। जी। तो होलसेल की गाड़ियाँ वगैरह निकल गई? सब चली गई, अभी तो कल के लिए बना रहे हैं इसको। अच्छा, कल के लिए बना रहे हैं। तो रोज़ा है आपका? जी रोजा है। तो रोज़ा गर्मी में ये लगे हुए हैं आप तो बस क्या करें, मेहनत करेंगे। तो सोचा नहीं कि थोड़ा सा आराम कर लें और फिर करेंगे, अभी जाएंगे करेंगे मेहनत। क्या टाइमिंग क्या है रमज़ान में आपकी? रमजान की टाइमिंग 11 बजे से लेके दिन को 12-1 बजे। 12-1 बजे तक है और फिर उसके रात बाद को- आराम करते हैं। फिर जोहर पढ़ के सो जाते हैं, फिर असर के बाद ठीक है। फिर दोबारा काम पे कब आते हैं? रात को 11 बजे, रात को 11 से लेके सुबह 12-1 बजे। 12-1 बजे तक। तो क्या खाया सहरी में, क्या खाया आपने? शहरी में ये रोटी खाया, तो कद्दू ऐसी कोई शरीफ। ताकत वाली चीज़ खाई? कद्दू शरीफ खाया, ऐसी क्या चीज़ कोई खाते कि प्यास ना लगे, सारा दिन मेहनत मुशक्कत चाय करने? दही। मदनी चैनल के नाजरीन, मंडी में जो है वो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान भर के देहातों से और मुख्तलिफ जगहों से जो है वो सब्जियाँ आती हैं और फिर इस मंडी से दुनिया भर में जो है ये सब्जियाँ जो है वो तकसीम होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है वो रोज़ा रख रहे हैं। हमने आज के मेहनत कशों के पास जाकर हाल पूछे और अशरा रहमत शुरू हो चुका है। तो इस अशरा रहमत में अल्लाह की रहमत को पुकारना है, अल्लाह की रहमत की तमन्ना करनी है, उम्मीद करनी है कि इतनी गर्मी के अंदर जब हम रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत बरसा दे, अल्लाह ताला हम पर अपना रहम फरमा दे और ये रोज़े हमारे लिए आसान हो जाएं। बाज़ लोग वो हैं जो रोडों पर मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, मजदूरी है, उनका कोई काम नहीं है, अगर वो करेंगे तो खाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे, वरना उनके घर में राशन नहीं आएगा, उनका चूल्हा नहीं जलेगा। तो ऐसे लोगों पर वाकई रश्क आता है, आफरीन है कि अल्लाह ने उनको ऐसी ईमान की लज्जत दी है कि वो सख्त तकलीफ में, आजमाइश में होते हुए भी अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं और रोज़ा नहीं छोड़ते हैं। लिहाजा हम सबको रोज़ा रखना है और रोज़ा रखते रहना है, इबादत करते रहनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें दुनिया में भी और कब्र में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आसानियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।